بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بشریٰ رحمان کا لکھا ہوا ایک افسانہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ عنوان ہے توفیق ذات۔ جب وہ بیوہ ہوئی تو اس کی عمر 30 برس کی تھی اور گود میں 5 سال کا بیٹا تھا۔ عدت کے بعد سارا خاندان اس کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے۔ اور تو اور سسرال والے بھی باقاعدہ پرپوزل لے کر آ گئے۔ رشتے میں اس کا دیور لگتا تھا، پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ اس کی ساس چاہتی تھی وہ اس کے ساتھ شادی کر لے اور اسی خاندان میں رہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی رشتے آئے۔ امی کہتی کہ یہ پہاڑ سی زندگی کس طرح گزارو گی؟ اسے بہت حیرت ہوتی، اس لیے کہ اچانک صدمے سے اس کے اندر برف کے اتنے تودے گرے تھے کہ پہاڑ اسے بے معنی دکھائی دے رہے تھے۔ بزرگوں کے سارے محاورے اور ڈراوے سن کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ آخر اسے کچی مٹی کا برتن کیوں سمجھا جا رہا تھا؟ عدت کے بعد اس نے کئی بار اپنے دل کو ٹٹولا۔ کسی خوابیدہ تمنا کی آہٹ نہیں تھی۔ اس نے ایم اے کیا ہوا تھا، کسی سے سفارش کروا کے بینک میں جاب حاصل کیا۔ 6 ماہ کی ٹریننگ کے بعد باقاعدہ بینک جانے لگی۔ بیٹے کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ صبح 9 بجے وہ بینک کے ڈیسک پر سر جھکاتی تو شام 4 بجے سر اٹھاتی۔ محنت، شائستگی اور وقت کی پابندی سے اس نے بینک کے اندر ایک مقام بنا لیا تھا۔ سب چھوٹے بڑے ملازم اسے بی بی بلانے لگے تھے۔ بس ایک بات ابا جی نے کہی تھی کہ بیٹا، جوان اور بیوہ عورت کا پاسبان صرف عبادت ہوتی ہے۔ دل نہ بھی چاہے تو اپنی حفاظتی دیوار مضبوط کرنے کے لیے نماز پڑھا کرنا۔ اس نے تعمیل شروع کر دی۔ جو اسے نماز کی عادت پڑتی گئی، وہ اللہ سے اپنی ثابت قدمی کی دعا مانگتی رہی۔ رات سوتے میں اسے کلیجے کے اندر ٹھنڈ سی محسوس ہوتی۔ اسے بینک کی طرف سے مکان کا کرایہ ملنے لگا تھا تو ابا امی نے اپنے گھر کی چھت پر اسے ایک انیکسی بنا دی۔ سکول سے آنے کے بعد اس کا بیٹا امی ابا کے پاس ہی رہتا تھا۔ وہ بینک سے سیدھی ان کے پاس آ جاتی۔ رات کا کھانا سب اکٹھے کھاتے۔ اوپر آ کر وہ بیٹے کو تھوڑا سا ہوم ورک کرواتی۔ اس قدر تھکی ہوئی ہوتی کہ ہوم ورک کرواتے ہی گہری نیند میں اتر جاتی۔ بینک میں ملازمت کرتے، ترقیاں اور انکریمنٹ حاصل کرتے اسے 10 سال ہو گئے تھے۔ اس نے ایک سستی سی موٹر بھی خرید لی تھی۔ اس کے بیٹے نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ وہ اسے کسی اچھے کالج میں پڑھا کر ملک سے باہر بھیجنا چاہتی تھی کہ اچانک اس کی ٹرانسفر اس بینک کی کسی دوسری برانچ میں ہو گئی۔ ٹرانسفر سے پہلے اس کی نیک شہرت وہاں پہنچی۔ اپنی تجربہ کاری اور مستعدی کی وجہ سے وہ نئی برانچ سے بھی مانوس ہو گئی۔ وہاں ایک مینیجر صاحب آئے تھے جو نئے تھے، جن کے سامنے کرسی ڈال کر وہ بیٹھا کرتی تھی۔
کام کرتے کرتے جب بھی وہ سر اٹھاتی وہ سامنے نظر آتے، کبھی فون کرتے ہوئے، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، کبھی چائے پیتے ہوئے اور کبھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے۔ وہ بھی ذرا سا مروتاً مسکرا دیتی، کبھی کسی خاتون کی مدد کے لیے وہ اسے اپنے کیبن میں بلا بھی لیتے، کبھی کسی ڈرافٹ یا ہنڈی کے بارے میں اسے اٹھ کر پوچھنے جانا پڑتا۔ ان دنوں شہر میں ایک صنعتی نمائش لگی تھی، وہ اپنے بیٹے کو نمائش دکھانے کے لیے لے گئی۔ ایک سٹال کے پاس تصدق صاحب بھی اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تاجور نے انہیں دیکھا تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر فوراً ادھر لپ کی، جا کے ماتحتوں والا سلام داغ دیا۔ تصدق صاحب اس وقت ڈالروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر دھواں دھار اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر سلام کا جواب دے دیا اور پھر اپنے دوست کے ساتھ محو کلام ہو گئے۔ وہ مدت سی کھڑی رہی، تب انہوں نے دوبارہ اس کی طرف چونک کر دیکھا، بلکہ سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تاجور کھسیا گئی، شرمندگی سے بولی، تصدق صاحب آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ میں ہاں، انہوں نے فکرہ اچک لیا، بھائی تم تاجور ہو؟ پھر کہا لگا کر ہنسے۔ کیا کریں، بینک کے اندر ہر کوئی روبوٹ بنا ہوتا ہے، کسی کو غور سے دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ معاف کرنا، میں نے واقعی تمہیں نہیں پہچانا تھا۔ پھر دوبارہ بولے، تاجور سچی بات ہے، وہاں تم اپنے آپ کو ہر وقت چادر میں لپیٹے رکھتی ہو اور یہاں میں کیسے پہچان لیتا، اتنی حسین لگ رہی ہو۔ سر، تاجور نے گھبرا کر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ارے ماشاءاللہ، لو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا، میں سمجھ رہا تھا تم غیر شادی شدہ ہو۔ تم بھی تو اپنا نام تاجور سلطانہ لکھتی ہو۔ سر، میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اوہو۔ پھر وہ تھوڑی دیر اس کے بیٹے سے باتیں کرتے رہے، اس کے مشاغل پوچھتے رہے، اور جب وہ دوبارہ اپنے دوست کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ وہاں سے کھسک گئی۔ آج وہ اچھی طرح تیار ہو کے آئی تھی، اب ہر جگہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ جاتا تھا، اس لیے وہ اچھا لباس پہننے لگی تھی۔ جوانی میں وہ بہت خوبصورت تھی، اسی لیے سارے اسے بار بار دوسری شادی کا مشورہ دے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے سوچا، بیوگی تو جوانی کا کفن ہے، اسے اوڑھے اوڑھے زندگی تمام کرنا پڑتی ہے۔ کفن کے اندر کون دیکھتا ہے؟ اگر تصدق صاحب نے اسے غور سے نہیں دیکھا تو کیا گلا۔ رفتہ رفتہ اس نے بینک میں تیار ہو کے آنا شروع کر دیا۔ اب چادر اتار کر کرسی پر رکھ دیتی، صرف دوپٹہ اوڑھے کام کرتی رہتی۔ ایک دن اسے محسوس ہوا کہ جسم کے اندر کوئی الاؤ بیدار ہو رہا ہے، وہ سارے جذبے جنہیں اس نے تھپک تھپک کر سلا دیا تھا جاگ رہے ہیں۔ برف کے تودوں کے نیچے آگ جلنے لگی ہے، جس کی تپش سے برف پگھل رہی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر اس کا کارن تلاش کرنا شروع کیا، یہ جان کر اسے از حد صدمہ ہوا کہ اس کا کارن تصدق صاحب تھے۔ ان کے اندر ضرور کوئی بات تھی، ویسے وہ دیکھنے میں بھی بڑے وجیح و شکیل تھے۔ ان کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی، شریرہ بدن، بڑی اچھی صحت تھی۔ عام طور پر ولایتی سوٹ اور ٹائی میں دفتر آتے، کرسی پر بڑی تمکنت سے بیٹھے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ جب بھی کام کرتے کرتے تھک کر نگاہ اٹھاتی، اسے دیکھ کر مسکرا دیتے۔ اس روز نمائش والے واقعے کی تلافی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں،
مسکراہٹ محبت نہیں ہوتی، مگر نہ جانے کس طرح ان کی ہلکی ہلکی مسکراہٹوں نے اس کے دل کا زنگ لگا تالا توڑ دیا۔ وہ لرز اٹھی، اس نے پھر سے چادر اوڑھ لی، سامنے دیکھنا بند کر دیا، نمازوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگی، لیکن اسے ایسا محسوس ہوتا اس کے لبوں سے دعا نکلتے ہی شیطان لپک کر اسے پکڑ لیتا ہے، آسمانوں پر جانے ہی نہیں دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تصدق صاحب کی تمنا آسے بن کر اس کے جسم سے لپٹ گئی۔ وہ پریشان ہو اٹھی اور اس برانچ سے ٹرانسفر کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے آپ پر نفرین بھیجتی کہ وہ تو کہا کرتی تھی کاٹ لوں گی یہ پہاڑ سی جوانی۔ اب جب 10 مشکل ترین سال گزر گئے تھے تو نفس کے پھنیر سانپ نے سر اٹھایا تھا۔ اسے اپنی پارسائی پر بڑا غرور تھا، شاید قدرت اسے اس غرور کی سزا دینے پر تول گئی تھی۔ اس کی ٹرانسفر کے آرڈر جب تصدق صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور بولے، کیا وجہ ہے تاجور؟ مجھے یاد پڑتا ہے یہاں کسی نے تمہیں تنگ نہیں کیا اور تم نے 6 ماہ بعد ہی ٹرانسفر کروا لی، اور ٹرانسفر کے لیے میرے ایک دوست کی سفارش تلاش کر لی۔ تاجور نے سر جھکا لیا۔ کیا کہتی؟ انہوں نے سارے حال پر نظر ڈال کر اپنی آواز آہستہ کر لی اور بولے، کیا کسی کولیگ نے تمہیں تنگ کیا ہے؟ نہیں سر، آہستہ سے کہہ کر تاجور نے سر اور بھی جھکا لیا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھی، اتنی بڑی سفارش لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاجور باقاعدہ رونے لگی۔ تصدق صاحب کا شک یقین میں بدل گیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم ایک پرکشش عورت ہو، اپنی کرسی پہ بیٹھی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، آنے جانے والے بھی تمہیں دیکھتے ہیں، تم ہماری برانچ کا سنگار ہو۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو اس برانچ میں بڑے مہذب لوگ ہیں، شادی شدہ ہیں، ہمدرد ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی نے تمہارے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اتنی آسانی سے تمہاری ٹرانسفر کے کاغذات قبول نہیں کروں گا۔ تاجور ہچکیاں لے لے کے رونے لگی۔ وہ تصدق صاحب کو کیا بتاتی کہ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر انگارے دہکتے جا رہے ہیں۔ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے روٹین کا کام سمجھ رہے ہوں۔ روٹین کا کام سمجھا رہے ہوں۔ بے اختیار اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ ان کے گلے سے لپٹ جائے اور ان کے وجود کی گرم خوشبو اپنی سانسوں میں اتار لے۔ اپنے اندر اٹھنے والے شعلوں کی الغار سے گھبرا کر اس نے آنسوؤں میں نہائی ہوئی آنکھیں اٹھائیں تو تصدق صاحب شبنم اور شراروں میں گھرا اس کا چہرہ دیکھ کر مبہوت ہو گئے۔ شاید گونگے جذبے وائرلیس کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ برقی شعاؤں نے پیغام وصول کر لیے تھے۔ مبہوت بیٹھے ہوئے تصدق صاحب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سرخی آئی۔ اس سرخی کی تاجور نے شناخت کر لی تھی کہ یہ ہمیشہ دل سے ہو کر آتی ہے۔ گھبرا کر بولی، سر آپ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی دے دیں، میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ تصدق صاحب بھی نئے عرفان سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تم 1 ہفتے کی چھٹی لے لو، اس کے بعد آ کر جوائن کر لو۔ وہ اٹھنے لگی۔ اور یاد رکھو میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ ساری رات ان کا یہ فکرہ کہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا اس کے سلگتے ہوئے جسم پر پھول برساتا رہا۔ وہ جس طرف کروٹ بدلتی ادھر سے ستارے نکل آتے۔
چاند اس کے رخسار پر جھک آتا، کیسی بے قراری تھی، جیسے جوانی کی صبح ابھی پھوٹی ہو۔ انجانی خواہشوں کے منہ پر ہاتھ رکھتے رکھتے وہ تھک گئی تو اسے واقعی بخار ہو گیا۔ جب 2 ہفتے تک بینک نہ گئی تو تصدق صاحب گھر پر اس کی خبر لینے آ گئے۔ شکر ہے اس وقت وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ کافی دیر امی ابا کے پاس بیٹھے رہے اور اسے کہہ دیا کہ اس کی ٹرانسفر کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے بینک میں بھی بڑے سلیقے طریقے سے سارے لوگوں کو سمجھا دیا کہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ 1 ماہ بعد وہ تندرست ہو کر بینک میں آ گئی۔ اب اس سے پہلی سی الجھن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس نے تصدق صاحب کی آنکھوں میں ایک چیز دیکھ لی تھی۔ جب مرد کے دل میں چاہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی آنکھ کی پتلی میں ایک نشہ آور روشنی آ جاتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس روشنی کا بلب صرف اس وقت جلتا ہے جب وہ اپنی محبوب ہستی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کے سوا کسی دیکھنے والے کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ دیا کہاں جل رہا ہے اور لاؤ کہاں تھر تھرا رہی ہے۔ تصدق صاحب نے باقاعدہ گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ ابا کو ان کی طبیعت بہت پسند آئی۔ پتہ نہیں معاملات میں کھڑکی کب کھل جاتی ہے، کیونکہ اب بہت سی باتیں سونے سے پہلے بیڈ روم کے فون پر ہو جاتی تھی۔ انہی دنوں تصدق صاحب کے بیٹے کی شادی ٹھہر گئی۔ انہوں نے سارے بینک کو مدعو کیا۔ تاجور بطور خاص ہر تقریب میں خوب بن سنور کر جاتی رہی۔ اس نے اپنے اندر بڑا انقلاب محسوس کیا کہ جب بھی وہ ان کے گھر جاتی ہمہ وقت اس خواہش میں مبتلا رہتی کہ تصدق صاحب آتے جاتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھ لیں۔ ہر زاویے سے وہاں جا کر بیٹھتی جہاں سے ان کے گزرنے کا امکان ہو، اور جب وہ اسے نظر آ جاتے تو اس کے وجدان میں بھونچال آ جاتا، جیسے اندھیرے کمرے میں ان گنت جگنو چمک اٹھے ہوں۔ وہ اسے اپنی اسی مخصوص مست نظر سے دیکھتے، مسکراتے اور گزر جاتے۔ ذرا سی مسکراہٹ دھڑکن کی جوت جگا جاتی۔ تصدق صاحب کی بیگم بہت سمارٹ اور تعلیم یافتہ عورت تھی۔ کبھی کبھی تاجور کا ضمیر تازیانے برساتا کہ وہ کسی ہستی بستی عورت کے بیڈ روم میں نقب لگانا چاہتی ہے۔ نمازیں وہ اب بھی پڑھتی تھی، مگر اب اسے یوں محسوس ہوتا کہ مسلح برابر اس کی ہنسی اڑا رہا ہے اور صاف کہتا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پھر وہ رات سونے سے پہلے دلائل کی فوجیں لے آتی، میں بھری جوانی میں بیوہ ہوئی، میرا کیا قصور تھا، وہ دوبارہ شادی نہیں کی تو محض اپنے بیٹے کی خاطر۔ بڑی بڑی سیانی باتیں کرنے والا کوئی مرد اپنی ستیلی اولاد کو قبول نہیں کرتا۔ اب زین 16 سال کا تھا، اب وہ سنبھل گیا تھا۔ پھر کب تک وہ اپنی منہ زور جبلتوں کو لگام دیتی؟ اصل میں اس کے خیالات بدلنے میں اس کی ایک سہیلی نے بڑا رول ادا کیا تھا، شاہینہ شاہد کا۔ اس کے پاس اکاؤنٹ تھا، وہ اسلام آباد کے ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کرتی تھی۔ جب دوستی ہوئی تو اسے بتانے لگی کہ اس نے جان بوجھ کر لاہور میں اکاؤنٹ کھول رکھا ہے، یہاں وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے آتی ہے۔ لیکن تمہارا تو شوہر ہے، 2 بچیاں بھی ہیں، یہ شوہر کیا نہیں کرتے باہر کی دنیا میں؟ میرے شوہر کے کئی عورتوں سے مراسم ہیں، میں نے بھی دنیا میں ایک ہی بار آنا ہے، میں کیوں نہ انجوائے کروں؟ اور بیٹیوں کا کیا ہے، جوان ہو جائیں گی تو وہ بھی اپنے پارٹنر تلاش کر لیں گی۔ شاہینہ، مگر یہ تو گناہ ہے، صریحاً گناہ۔ وہ حیران ہو کر کہتی، پگلی توبہ تو اسی لیے بنائی گئی کہ پہلے تم گناہ کرو پھر توبہ کرو۔ کچھ کیے بغیر بخشش کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ رفتہ رفتہ شاہینہ کی باتیں اس کی سمجھ میں آنے لگیں۔ اس کا بھی دل چاہنے لگا کہ وہ ایک گناہ کرے اور پھر زندگی بھر توبہ کرتی رہے۔ وہ بھی سوچنے لگی، دنیا میں بار بار نہیں آنا، جوانی نے دور تک نہیں جانا، پیاس نے ہمیشہ نہیں بھڑکنا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ قید وقتوں میں اس نے بھوسے کے اندر دہکتا ہوا کوئلہ دبا دیا تھا،
دھواں تو نکلنا ہی تھا، شعلہ تو بننا ہی تھا۔ اس روز اتفاق سے امی ابا سیالکوٹ چلے گئے۔ زین کے امتحان ہو چکے تھے، وہ بھی ضد کر کے ان کے ساتھ چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کئی دنوں سے چور دروازے تلاش کر رہا تھا۔ دروازہ بنتے ہی اس نے تصدق صاحب کو فون کر دیا، وہ تو نہال ہو گئے۔ طے یہ ہوا کہ اتوار کا سارا دن وہ اس کے ساتھ گزاریں گے۔ ساتھ گزارنے کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی، ہنس کر کہہ رہے تھے، بس کل ہم تمہارے مہمان خصوصی ہوں گے اور تم ہمارے ساتھ سلوک خاص کرو گی۔ اس کا دل پگھلنے لگا۔ انہوں نے پوچھا، کھلاؤ گی کیا؟ بولی، خود پکاؤں گی، اور تواضع بھی۔ جی۔ الصبح اس نے اٹھ کر پہلے اپنے فلیٹ کو چمکایا، کیونکہ اتوار کو تو جمع دارنی بھی نہیں آتی تھی۔ جلدی سے بازار گئی، سودا لائی، خاص طور سے سرخ گلابی پھول لائی، بیڈ روم اور ڈرائنگ روم میں پھول سجائے، کھانا تیار کیا، میز پر برتن سجائے، اپنا خوبصورت سوٹ نکال کر استری کیا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ وہ بہت سرگوشی میں بولے کہ ٹھیک 1 بجے پہنچوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ نظر اٹھا کر دیکھا، گھڑی پر 12 بج رہے تھے۔ اسے تیار ہونے کا وقت مل گیا۔ آج وہ خاص انداز سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ عورت اس معاملے میں زیرک ہوتی ہے، مرد اس معاملے میں پیادہ ہوتا ہے۔ وہ پیادے کو مات دینے والا مہرہ پہلے تیار رکھتی ہے۔ سارے کمروں میں ایئر فریشنر چھڑک کے ہلکی ہلکی موسیقی لگا کے وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں چلی گئی۔ لاتعداد پھل جھڑیوں جیسے خیال اس کے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ شاور کے نیچے نہاتے ہوئے وہ باقاعدہ گنگنا رہی تھی، گنگنا کر اپنے آپ کو گدگدا رہی تھی۔ شاور کی پھوار کو گیت کی دھن میں ملا کر ایک نیا ردم پیدا کر رہی تھی، جب اچانک خوشبودار صابن لگاتے ہوئے اس کی نظر اپنے گھٹنوں پر چلی گئی۔ جیسے اسے کرنٹ لگا اور صابن اس کے ہاتھ سے پھسل کر دور جا گرا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سہم کر ٹب میں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے۔ کتنی دیر تک گم سم بیٹھی رہی، کتنی صدیاں اس کے آگے پیچھے سے گزر گئیں۔ پہلے وہ ان 2 سیاہ نشانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی یہی سیاہ نشان اس کی گواہی دیں گے۔ آج یہ 2 سیاہ نشان محتسب بنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ان سے آنکھ بچا کے نکل جانا چاہتی تھی، ان کو کھرچ دینا چاہتی تھی، ان کو نوچ دینا چاہتی تھی، ان کو یکسر نظر کر کے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ سراسیمگی میں نہائی، کپڑے بدلے، سنگار کیا، مگر وہ سیاہ نشان آئینے کے اندر سے جھانکنے لگے، پھولوں کو ٹھیک کرنے لگی، وہاں سے ابھر آئے۔ کچن میں گئی، ہر دیگچی پر بیٹھے تھے۔ کھانے کی میز لگانے گئی تو ہر پلیٹ میں ایک سیاہ دائرہ تھا۔ بیل ہوئی، تصدق صاحب آ گئے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ لٹھے کی سفید شلوار کے اوپر بوسکی کی قمیض جس کے کف کھلے تھے، گریبان کے بھی 2 بٹن کھلے تھے، خوشبوؤں کی پھوار میں نہا کر آئے تھے۔ ان کو بھی معلوم تھا آج کس طرح سنور کر جانا ہے۔ انہوں نے ہاتھوں میں بہت سارے پھول اٹھائے ہوئے تھے۔ آج آپ سارے شہر کے پھول اکٹھے کر لائے، تاجور نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ چاہتا یہی تھا کہ سارے شہر کے پھول تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں، اسی لیے کچھ تاخیر بھی ہوئی۔ تاجور نے پھول پکڑ لیے اور میز پر رکھ دیے۔ وہ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ ہلکا میوزک بج رہا تھا، کمرے کی ساری فضا رومانوی ہو رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہی انہوں نے تاجور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اور جب اس کی طرف جھکے تو وہ ہاتھ چھڑا کر جھٹکے سے اٹھی اور بھاگ کر غسلخانے میں چلی گئی۔ اندر جاتے ہی چٹخنی چڑھا لی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اتنے زور سے روئی کہ اس کی آواز باہر تصدق صاحب کو بھی آنے لگی۔ تصدق صاحب اس قدر حیران ہوئے جس قدر ہو سکتے تھے۔ ساری سجاوٹ، ساری خوشبوئیں، تنہائی، اہتمام،
یہ تو کچھ اور سما پیدا کر رہا تھا۔ اور تاجور کی یہ ادا۔ تھوڑی دیر حیران و ساکت بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر انہوں نے غسل خانے کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور کہا، تاجور باہر آؤ اور آ کر مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اندر سے رونے کی آواز آتی رہی۔ انہوں نے پھر کہا، پلیز باہر آ جاؤ، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ سسکیاں معدوم ہو گئیں، مگر نہ دروازہ کھلا نہ تاجور باہر آئی۔ وہ جھلا کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ کمال ہے، خود ہی بلایا، خود ہی اتنا اہتمام کیا، اور اب تھوڑی دیر بعد تو وہ ناک کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناک کرتے رہے۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر کہا، تاجور باہر آ جاؤ، میں 3 منٹ انتظار کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ 3 منٹ۔ تاجور فرش پر اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹھی تھی اور 3 منٹ 3 صدیاں بن کر گزر رہے تھے، جنہوں نے خوابوں اور حسرتوں کا لاتعداد سامان ساتھ لے کر جانا تھا۔ تصدق صاحب جب سیڑھیاں اتر رہے تھے 2 بج رہے تھے۔ کھانے کی میز پر سجے ہوئے برتن ان کی ہنسی اڑا رہے تھے۔ سارے پھول حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے اور سلیم شاہی جوتا گویا ان کے منہ پر لگ رہا تھا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ تصدق صاحب جا چکے ہیں تو اس نے غسل خانے کی چٹخنی کھولی، باہر جھانک کر دیکھا، پہلے سیڑھیوں والا دروازہ لاک کیا، کپڑے بدلے اور سکون آور گولی کھا کر سو گئی۔ بینک کی اس برانچ سے ٹرانسفر کروائے اسے 5 سال ہو گئے۔ اس کا بیٹا مزید تعلیم کے لیے امریکہ جا چکا تھا۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا، وہ امی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی ایک سہیلی نے آ کر بتایا کہ عراق سے ایک بزرگ شہر میں آئے ہوئے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ ملنے جا رہے ہیں۔ کیا نورانی چہرہ ہے اور کیا بات کرنے کا انداز ہے۔ وہ بولی، یہ پیر فقیر سب فراڈ ہوتے ہیں، میں کیا کروں گی جا کر، بھلا انہیں سن لینے میں کیا حرج ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہر دل کو اپنا جواب مل جاتا ہے۔ میں نہیں مانتی، تاجور بولی۔ اس کا دل 5 سال سے پچھتاووں کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ بقیہ زندگی اپنے آپ پر ملامت کرنے میں گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے نوکری مانگی، اسے نوکری مل گئی۔ اس نے مہنگے اسکول میں بچے کا داخلہ مانگا، اسے داخلہ مل گیا۔ اس نے موٹر مانگی، اسے موٹر مل گئی۔ اس نے گھر مانگا، اسے گھر مل گیا۔ اس کی اللہ سے یاری ہو گئی۔ یاری میں بددیانتی تاجور نے کی تھی۔ وہ جب اپنی سہیلی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، شیخ فرما رہے تھے، کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب ایسی حالت میں کیا جائے جب انسان کا دل اللہ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت سے بے تعلق ہو چکا ہو، خواہ وہ ظاہری طور پر اس تعلق کا داعی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بظاہر تعلق کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں گناہ اس لیے کبیرہ بن جاتا ہے کہ بندہ بے تعلقی کی کیفیت میں دل، جسم، ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء سے گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ نہ دل اسے اس کام سے منع کرتا ہے، نہ کوئی بات اسے اس وقت رب کی یاد دلاتی ہے۔ اور صغیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے جس سے بندہ ایسی حالت میں کرے جبکہ اس کا تعلق اللہ سے اور ان کے وسائل سے ہو جو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو بغیر ارادے کے کرتا ہے، اور اس گناہ کے ساتھ اسے ایک خاص قسم کا قلق اور بغض ہوگا۔ اس کا دل اسے اسی وقت ملامت کرتا ہے تو اپنے رب کی شرم و حیا اس کے وجود میں سما جاتی ہے۔ تاجور کی چیخیں نکل گئیں۔ ساری محفل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سفید چادر اوڑھے جوتوں کے قریب بیٹھی تھی۔ پھر ایک مرد نے آگے بڑھ کر سوال کر دیا، یا شیخ، ذکر کی محفل میں لوگ چیختے کیوں ہیں، بے قابو کیوں ہو جاتے ہیں؟ شیخ نے مجمع پر نظر ڈالی، زیر لب مسکرائے، پھر گویا ہوئے، ہر انسان کے ساتھ اس کی اپنی روح کا نور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ نور اپنا نور ذات انسانی پر ڈالتی ہے، کبھی کبھی یہ روح اپنا نور ذات انسانی پر ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ذات مضطرب ہو جاتی ہے۔ جب کبھی انسان اپنے رب کی نافرمانی کا تجربہ کرتا ہے اور نفس کی خواہش پر سرنگوں ہوتا ہے تو یہی نور اس پر خشوع و خضوع طاری کر دیتا ہے۔ ذات کی یہ روشنی اس کا رجوع اللہ کی طرف کر دیتی ہے۔ طاعت اور بے بسی کا ایک لمحہ اسے ایسی کیفیت میں لے جاتا ہے جہاں وہ یک با یک چیخ اٹھتا ہے،
وجد میں آ جاتا ہے یا دھمال ڈالنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت صرف ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے لیے اللہ بھلائی چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کیفیت کو اپنی عبادت کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، ورنہ خود ستائی انہیں ظلمت کی طرف لے جاتی ہے۔ تاجور پر گریہ کی کیفیت طاری تھی، وہ ابھی تک ہچکولے لے لے کے رو رہی تھی، آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ ایک صاحب نے پھر سوال کیا، یا شیخ کیا یہ دکھاوے کی چیز ہے؟ شیخ نے فرمایا دکھاوے کی نہیں ہے، غیر متوقع اور غیر ارادی طور پر طاری ہوتی ہے، بشرطے کہ ان لمحوں کو شیطان نہ چرا لیں۔ حضرت کیا ہر ذات کو روشنی کی توفیق ملتی ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ شیخ فرمانے لگے ہر ذات کی اپنی روشنی ہوتی ہے جس میں وہ چلتی ہے جس میں وہ چلتی ہے، چنانچہ اگر اس کی روشنی اسے صحیح راستے پر لے جائے تو یہ توفیق یافتہ ذات ہے، اور اگر اس کی روشنی اسے کج رو بنا دیتی ہے تو اسی کو ہم ظلمت کہتے ہیں۔ گویا توفیق الہی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی اور سوال کرنا چاہتا تھا، شیخ نے ہاتھ سے روک دیا۔ مجمع پر نگاہ ڈال کر بولے، تاجور سلطانہ کون ہے؟ روتی روتی تاجور نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ بولے، قریب آؤ بیٹی۔ وہ ان کے قریب آ کے دوزانوں بیٹھ گئی۔ ان کے قرب میں کوئی آنچ تھی۔ تاجور کا قلب اور آنکھیں ایک ساتھ جاری ہوئے۔ شیخ نے اپنے کاندھے پر رکھے ہوئے 2 شالے کا پلو اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے تھام لیا، پھر اس کے ہلتے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ آہستہ بولے، ہمیں تمہارے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔